وَأَظْلَمَتْ عَلَيْهِ الْمَسَالِكُ، اور جو مسلک ہے یعنی مسلک راستے کو کہتے ہیں وہ اندھیرا ہو گیا ہے. جیسے لائٹ چلے جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا انسان کو، اس کو رہنمائی نہیں ملتی کہ کس چیز کی طرف جس سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے میں ادھر جا سکوں، یا کوئی نقصان دہ چیز اچانک مجھ پہ حملہ کرے میں اس سے بچ سکوں. اندھیرے کی وجہ سے انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو مسلک راستے کو کہتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ یعنی اچھا بننے کے لیے یا ان کی دل میں خواہش بھی ہوتی ہے کہ اسلام پر انسان کو چلنا چاہیے، مختلف جو ہے مناہج اور جو ہے فرقے اور مسالک کیوں بنا رکھیں، تو لوگ بڑے جو ہے شان بیان کرتے ہیں ہم مسلک پرستی میں نہیں ہیں، ہم کسی مسلک پہ نہیں چلتے ہیں، آپ کا کون سا مسلک، میرا کون سا مسلک، ہم صرف اسلام کے اوپر چلتے ہیں. تو وہ اپنی کم علمی میں ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں. مسلک تو ایک راستے کو کہتے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، یعنی میں صحیح مسلک صحیح راستے پہ چل رہا ہوں جو کہ اسلام کا راستہ ہے، میں غلط مسلک کفر شرک اور بدعت کے راستے پہ چل رہا ہوں. یہ صرف راستے کا نام ہے، اس لفظ سے تو کوئی چڑھ نہیں. اس کو غلط استعمال کرنے والوں کی اپنی برائی ہے کہ وہ اس کو فرقہ واریت کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، ورنہ تو مسلک صحیح اور غلط دونوں ہو سکتا ہے. جس طریقے سے دین ہے، وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا چاہیے، مسلکوں پہ نہیں چلنا چاہیے. اس قسم کی باتیں بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، جماعت المسلمین ٹائپ کے. یا ہمارے کراچی میں کیپٹن مسعود الدین عثمانی کی بھی ایک جماعت ہے، کماڑی والی جماعت، توحیدی گروہ وغیرہ کہلاتے ہیں. ان کی کتاب بھی ہے اسلام اور مسلک پرستی کر کے، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جتنے فرقے والے ہیں مختلف دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، فلاں فلاں فلاں، یہ مسلک پرستی میں مبتلا ہیں، اور ہم جو ہیں پیور اسلام دین، صرف اسلام مسلمان اس کے طرف منسوب ہوتے ہیں. اس کو یہ اپنی اچھائی گنوا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کم عقلی اور کم فہمی ہے. مسلک تو راستے کو کہتے ہیں جو صحیح غلط دونوں ہو سکتا ہے. تو صرف اس لفظ سے تو کوئی چڑھنی ہونی چاہیے. جس طریقے سے دین، وہ کہتے ہیں دین یعنی اسلام ہے، باقی مسلک تم لوگوں نے بنا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لکم دینکم ولی دین. کافر کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارے دین ہمارے لیے. آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ دین صرف اسلام ہے، باقی سب جو ہے مسلک تم نے بنایا. اللہ تو کافروں کا بھی دین ہے جو کہ باطل ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کیا فرماتا ہے، اس نے رسول بھیجا تاکہ سارے دینوں پر غالب کر دے. اگر صرف دین دا یا اور نون دین جو لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہی حق پر ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے سارے دینوں پر، یعنی باطل دین بھی ہوتے ہیں، ادیان باطلہ جو لکھا ہوتا ہے، اور دین حق ہوتا ہے. تو حق باطل میں فرق کرنا ہوتا ہے، صرف لفظوں پہ نہیں جانا ہوتا کہ منہج کسی نے کہہ دیا، مسلک کہہ دیا یا فرقہ کہہ دیا. فرقے کو بھی آپ دیکھیں، یعنی فرقہ واریت ایک غلط چیز ہے. اسی طرح مسلک پرستی جس سے یعنی بدعات کے اوپر چلتے ہوئے نیا کسی نے گروہ بنایا ہو، اس کو وہ ایک قابل مذمت چیز ہے. اگر اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی یہ کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ تو جو فرقہ ناجیہ جسے کہتے ہیں، نجات پانے والا فرقہ، وہ بھی تو ایک فرقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا کہ میری امت ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلها فی النار الا واحدہ، میری امت بھی جس طرح یہود 71 فرقوں میں جو ہے تقسیم ہو گئے، فرقے بنے، اور جو نصارہ تھے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت بھی تقسیم ہو جائے گی 73 فرقوں میں. کلها فی النار، وہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے اپنی اپنی گمراہیوں کی بنسبت. الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے جو ایک بچا ہوا ہے، تو وہ بھی تو ایک فرقہ ہے، یعنی باطل سے ہٹ کے حق والوں کا فرقہ. الگ فرقہ کہتے ہیں یعنی دوسروں سے الگ اور جدا. تو حق والے تو جو فرقہ ناجیہ نجات پانے والے بھی فرقہ ہے. جبھی تو بہت سارے یہ بڑا پرکشش ٹائٹل لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خود کسی گمراہ فرقے یا جماعت سے وہ تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے فرقہ واریت سے پاک ماحول ہے، یہاں پر آ کے تعلیم حاصل کریں. فرقہ واریت سے پاک ماحول کے ساتھ فرقہ ناجیہ سے بھی پاک ماحول ہوتا ہے ان کا. فرقہ ناجیہ میں تو ہمیں ہونا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا اور صحابہ کرام کو جو ہے رضی اللہ عنہم کو بغیر رہنمائی کے تو نہیں چھوڑا. انہوں نے پوچھا کہ وہ ایک نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے، یا یہ کہا سارے فرقے ہیں، سب باطل ہیں، گمراہ سارے ہی ٹھیک نہیں ہیں، آپ صرف مسلمان کہلانا، یہ تو حدیث میں نہیں ہے. کہا اس کی نشانی بتائی کہ ایک فرقہ ہوگا جو نجات پانے والا ہے، تمہیں اس میں رہنا ہے، باقیوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ معلوم کرو کہ کون کیسا کیا، تم اس میں کم از کم ہو. یعنی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ تم اہل حق کے ساتھ رہو. تو ما انا علیہ اليوم واصحابی، اس کی نشانی بتائی جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہیں، جو سنت پر اور صحابہ کے طریقے، جو سلف کا منہج ہے، جس کو مختصراً عربی زبان فصیح و بلیغ ہے، جس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے انہی کو مختصر کہہ کے سلفی کہا جاتا ہے کہ میں سلفی ہوں. یہ کوئی فرقہ واریت تو نہیں ہے جس طرح گمراہ فرقے ہوتے ہیں. یہ تو ایک تعارف بتا رہا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور جو میں ہندوستانی ہوں، اور میں جو ہوں سلفی ہوں، یعنی سلف صالحین صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہوں. آپ جو ہیں فلاں فلاں ہیں، کسی شہر کی جانب منسوب فرقہ ہے، یا بعد میں کوئی ایجاد کیا ہوا کسی کے گمراہ کن عقائد ہیں توحید کے تعلق سے یا کسی اور چیزوں کے تعلق سے، آپ اس کی پیروی کرنے والے ہیں. میں سلف صالحین کی پیروی کرنے والا ہوں، جس کا مختصر تعارف یہ ہے
اسی وجہ سے جو ہے یہ الفاظ وغیرہ اس کے یعنی بعض لوگ اس کا غلط معنی بیان کر کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان چیزوں کو صحیح جگہ پر رکھ کر جو ہے سمجھنا چاہیے تاکہ اس قسم کی کبھی بھی آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہو بعد میں. تو شیخ فرماتے ہیں کیونکہ اس کے راستہ جو ہے گٹمٹ ہو گیا. جیسے ہم نہیں کہتے کہ قبر پرستی منع ہے اسلام میں، یہ قبر مدار شرکیات وغیرہ جو کرتے ہیں، تو مثلاً کوئی کہے کہ یعنی قبر پہ جا کر جو ہے قبر کی زیارت کرنا تاکہ آخرت کی یاد آئے، جو کہ سنت سے ثابت ہے، یا مردوں کے لیے جو دعا کرنا وہ بھی منع ہے کیا؟ وہ تو منع نہیں ہے. تو وہاں جانے کو صرف قبر پرستی کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم جب کہتے ہیں قبر پرستی سب کو بتائے اس سے مراد وہاں جا کے جو شرک بدعت کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پکارتے ہیں، پکی قبریں کرتے ہیں، یہ مجھ سے مراد ہوتا ہے. اسی طرح جو فرقہ واریت وغیرہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، تو جو باطل فرقے ہیں جو گمراہ کن عقائد وغیرہ رکھتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں جو اصل اسلام سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. صرف فرقہ کہتے ہیں نہ کہ فرقہ واریت سے پاک، یا جو ہے کوئی مسلک نہیں ہے میرا. بلکہ میں نے پڑھا کسی جو ہے کچھ جماعت اسلامی ٹائپ وغیرہ نے لکھا ہوا تھا کہ یعنی اپنے گمان میں اس نے یہ بڑی اچھی بات لکھی تھی، گویا کہ اگر آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، مولوی لوگ آپ کو روکتے ہیں صحیح ہے، تو انشاءاللہ آپ کا پھر کوئی مسلک نہیں رہے گا. تو یعنی قرآن پڑھوں گا تو میرا کوئی راستہ نہیں رہے گا، یہ مطلب ہوا نا. وہ تو باطل مسلک تو ہے، اہل حق والا مسلک اور طریقہ بھی آپ کا نہیں رہے گا کیا؟ یعنی جس کا مسلک اور راستہ نہیں ہو اسی کو تو گمراہ کہتے ہیں. قرآن پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. گویا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں لیکن اپنی عقل میں وہ یہ سمجھنے کہ میں بڑی اچھی بات کر رہا ہوں کہ مسلکوں میں نہیں جانا چاہیے. صحیح مسلک غلط مسلک یہ ہونا چاہیے، صحیح فرقہ غلط فرقہ یہ معلوم ہونا چاہیے، صحیح دین اور باطل دین یہ معلوم ہونا چاہیے. صرف الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا کہ فلاں جو ہے بڑے اچھے ہیں، صرف مسلمان کہلاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ کسی مسلک پرستی کی طرف دعوت نہیں دیتے. ہر چیز کو جو ہے صحیح پیمانے پہ رکھنا چاہیے.